1 ملین ایک فرمائی ہم نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے، جس کو ہم نے ووٹ دیے ہیں اور جو یہاں پہ آیا ہے بورڈ میں ہماری نمائندگی کے لیے، وہ اس کام کا اہل ہے. اس میں اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں اہلیت ہے، اس میں کیپیبلٹی ہے. اور وہ ہمارے ٹیکس کے معاملات ہوں، سینیٹیشن کا مسئلہ ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا ایشو ہو، یا کوئی بھی اور سوشل ہمارا مسئلہ ہو، تو وہ نہ صرف وارڈ نمبر 6 بلکہ کینٹ بورڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقی تمام ممبر کو بھی ساتھ لے کے لیڈ کر رہا ہوتا ہے. قاضی صاحب کے گھر کی تربیت ہے، ان کے بزرگوں نے جو انہیں تربیت دی ہے، اس کا اثر ہے کہ وہ ایک بڑا ہی نوجوان اور سلجھا ہوا بندہ ہمارے پاس آیا ہے جو کہ بھرپور قیادت کر رہا ہے. یہ بسلسلہ پختگی گلیاں ہیں. ہماری 3 گلیاں وارڈ نمبر 6 کی، یہ محلہ عثمان غنی، سربن کالونی اسٹریٹ نمبر 1 اور حسن ٹاؤن کاکور روڈ اسٹریٹ نمبر 1، یہ پختہ ہوئی ہیں پچھلے مہینے. اس کے سلسلے میں ہم نے یہ تقریب رکھی ہے. خلوص نیت تھا اور ارادے کی پختگی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خلوص نیت میں اور ارادے کی پختگی میں پورا میرا ساتھ دیا، اور میں آج اگر یہ تقریب یہ آپ لوگوں کی وجہ سے منعقد ہو رہی ہے، اس قابل ہوا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے کہ اس تقریب میں آپ لوگ آئے. ہم لوگوں نے فنڈ لا کے یہاں پہ لگائے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ آج ہم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، توڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اگر مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کال کرتے ہیں تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کو فلفل کروں اور اپنی پوری ایمانداری سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. 1 سال کے اندر آپ کو بتاتا جاؤں، جو کہ ضروری ہے میرے ایز اے وارڈ کے رہائشی اور ایز اے کینٹ تقریباً آلموسٹ کینٹ آیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کینٹ میں آ کے. ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو ٹیکس کی نئی پالیسیز DGMLC کی طرف سے ہمیں دی گئیں، ہم نے اس کا انکار کیا. خاص طور پہ ریزیڈینشل ٹیکس، گھروں کے اوپر جو ٹیکس ہے ان کے اوپر ابھی تک ہم لوگوں کے سائن رہتے ہیں. ہمارے سائن ہوں گے، اس کے بعد اس کا اپروول ہوگا. جو لوگ میرے ساتھ کال پہ ٹچ رہتے ہیں ان کو میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ کو ٹیکس کا چالان ملتا ہے اس چالان کے اگینسٹ آپ 28 دنوں میں اس کی اپیل کر سکتے ہیں. اگر آپ اپیل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چالان منوان تسلیم ہے. اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ آتا ہے اپلیکیشن لکھنے میں، کوئی چیز لکھنے میں، اس کے لیے آپ کا ممبر ہر وقت موجود ہے، اور میں اس کی اپلیکیشن بھی آپ کو لکھ کے دوں گا. اگر ہم ایز اے ممبر، میرے باقی ممبران جتنے ہیں 12 کے 12، ہم سارے ایک پیج پہ ہیں الحمدللہ، اور ابھی تک ہم نے اس ٹیکس پالیسیز کے اوپر سائن نہیں کیا. دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں، کینٹ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تھا قبرستان کا. اس کے لیے ہماری جو DG صاحب سے جمعے کو ملاقات ہوئی، اس کے اندر ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارا جو کینٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قبرستان کا ہے. آپ مہربانی فرما کے ہمیں قبرستان کے لیے جگہ دیں تاکہ ہمارے کینٹ کے جو رہائشی ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں، نہ کہ ہمیں پریشانی ہو. ہم نے آگے یہ کیا کہ 63 مرلے، 2 کنال 3 مرلے، 3 کنال 3 مرلے، یہ جگہ ہم نے لی ہے شیخ ڈیری میں، جو کہ پورے کینٹ کی جگہ ہے. کہ ملازمین اور ہمیں لوگوں کی شکایتیں ریٹن فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کہتے تھے جی کہ آ کے ہم سے پیسے مانگتے ہیں. ہم نے اپنے PCB سے درخواست کی کہ آپ اس کو روکیں، اور الحمدللہ میں آپ کو اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو اگر کسی وارڈ کے اندر آپ اگر گھر بنا رہے ہیں، کسی بھی وارڈ کے اندر آپ کا کوئی دوست بنا رہا ہے، اگر کوئی اس کو مسئلہ آتا ہے نقشے کے بارے میں، تو آپ مہربانی فرما کے میرا نمبر نوٹ کریں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس نقشے کا مسئلہ بھی حل ہوگا. لوگ کہتے ہیں پیسے دے کے نقشہ بنوانا پڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ
پیسے وہی دیں گے جو ڈیولپمنٹ چارجز کی صورت میں ہم آپ کو چارج کریں گے، وہی پیسے ہوں گے. اس کے علاوہ جو اوپر والے پیسے آپ کہتے ہیں وہ آپ سے کوئی بندہ نہیں لے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. کہ کیا کیا سینیٹیشن جو تھی، آج بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ میرے سارے اہلیان وارڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سینیٹیشن والے اگر پہلے مہینے میں جاتے تھے کسی گلی میں تو ابھی وہ ایک ہفتے بعد ضرور جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس موبائل میں آتی ہے، ہم ان کو چیک کرتے ہیں. پہلے ہمارے جو بازار کمیٹی نہیں تھی کینٹ کے اندر، جو کینٹ کی اپنی دکانیں ہیں، جو کینٹ کی اپنی ملکیت ہے، جس طرح کینٹ پلازا ہے، جس طرح ہماری گوشت مارکیٹ ہے، اس کو بازار کہتے ہیں. اس کے اندر جو لوگوں کے مسائل تھے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک بازار کمیٹی ہے جو 1924 کے ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس بازار کمیٹی کا ہونا ضروری ہے. بازار کے مسائل بازار کمیٹی دیکھے گی. وہ ہم نے آ کے اس اپنے ٹینور کے اندر پہلی دفعہ کینٹ کے اندر ہم نے وہ بنائی اور وہ ابھی فعال ہے. اس کے چیئرمین ہیں ہمارے وی پی صاحب فواد خان جدون، وہ چیئرمین ہے اس کے، اور وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. اسی طرح ہماری بلڈنگ کمیٹی آپ کو پتہ ہے وہ پہلے سے ہوتی ہے. اسی طرح اسیسمنٹ کمیٹی ہے وہ پہلے سے ہوتی ہے. پچھلے مہینے تشریف لائے تھے، ہم نے واٹر فلٹریشن کا پلانٹ کا افتتاح کیا یہاں پہ. اس کے لیے ہمیں پاک ایڈ والوں کی مدد تھی. آپ کے جتنے مسائل ہوں گے انشاءاللہ میری اپنی کوشش یہ ہے کہ اگر 100% میں سے اس 4 سالہ دور کے اندر 1% بھی میں اگر آپ کو دے کے جاتا ہوں تو کم از کم میں سیٹسفائیڈ ہوں گا کہ میں نے ایمانداری، خلوص نیت کے ساتھ کام کیا. ٹیم لوگ کام کرتے ہیں اور انہوں نے جو آپ لوگوں کی ضرورت تھی وہ میرے تک پہنچائی، اور الحمدللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا کہ میں وہ چیز یا وہ فنڈ اتنا تھا میرے پاس کہ میں وہ دے سکوں اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے انیشلی یہ حل کر سکوں. احتشام صاحب نے بولا کہ 1% بھی میں کر سکا. انشاءاللہ احتشام صاحب ہم 100% دینے کی کوشش کریں گے ایز اے ٹیم انشاءاللہ. ہماری گورنمنٹ آئی، اوبیسلی ایک کووڈ آ گیا، ایک ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں واز ویری ویری انفارچونیٹ، لیکن اس میں بھی اوبیسلی مطلب جو پورے ورلڈ میں ایک یہ ساری ڈیزیز جس طریقے سے پھیلی اور جس طریقے سے پھر ہماری گورنمنٹ نے جب خان صاحب پی ایم تھے کنٹرول کیا، اس کو پورے ورلڈ نے اپریشیٹ کیا، تو اس میں بہت سارے ہمارے فنڈز جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہیلتھ کی طرف چلے گئے. اس کے بعد پھر ابھی سیلاب جب آیا اس میں بھی بہت سارے ہمارے فنڈز جو ہیں وہاں پہ یوٹیلائز ہونے لگ گئے، اور کیونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جب ہم پہ مسلط کی گئی تو وہ اب ہمارا حصہ بھی پورا ہمیں نہیں دیتے ہیں. جیسے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے وہ ضد میں آ کے نہیں دیتے، حالانکہ ہم لوگوں نے جب ہم فیڈرل میں تھے ہم نے بالکل ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں، وہ لوگ اپنے لیے آتے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی یہ نیکسٹ الیکشن ہوتا ہے آپ عمران خان صاحب کو بھاری اکثریت سے لے کر آئیں تاکہ وہ جو ایک کاموں کا تسلسل ہے وہ برقرار رہ سکے. اور جو خان صاحب جس چینج کی بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اب آ کر کے جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی گئی، لیکن خان صاحب نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے جس طریقے سے ہر ایک کو بے نقاب کیا کہ آج بچہ جو ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت کے ساتھ، کیونکہ اس ایرا میں تو ہمیں ان کے علاوہ کوئی امید نظر نہیں آتی ہے. جب تک عوام کی، جب تک آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم بھی ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں سے ہی اٹھ کے ہم گئے ہیں، آپ لوگوں کے ہی نمائندے ہیں، آپ لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی کہ جاؤ آگے اور ہمارے لیے بات کرو. تو جب آپ کی سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام بھی نظر آئے گا. اور اگلی دفعہ بھی خان صاحب کو ضرور لے کے آئیں. جب نیکسٹ الیکشن کینٹ وارڈ کے ہو تو دوبارہ سے احتشام صاحب کو لے کے آئیں، کیونکہ یہ واقعی میں دل سے جو ہے کام کرتے ہیں. جب تک ان کا فنڈ منظور نہیں بنا احتشام صاحب نے ہماری جان نہیں چھوڑی.